ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کیا ترکی میں آنے والے ہولناک زلزلے کے محرکات صرف جغرافیائی ہیں یا پھر یہ اس جنگ کی نوید ہیں جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں کیا گیا اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا؟ یہ عالم انسانی کی عظیم ترین جنگ اور اس جنگ کی ابتدا مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف راک جس کو قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے یہودیوں کے ہاتھوں گرنے سے ہوگا۔ ناظرین، اس عظیم جنگ جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آرمیگیڈن کے نام سے کیا گیا، اور اس میں اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی جنگ کریں گے کہ پہلے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی ہوگی، اور پہلے دو عالمی جنگیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایک مقام پر ہیبت ناک طریقے سے لڑی جائے گی، جس کی جگہ کا تعین بھی حدیث مبارکہ میں کیا گیا اور مکشفات یوحنا میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ جنگ مڈل ایسٹ، لبنان، اسرائیل اور شام، جہاں یہ تینوں ممالک ملتے ہیں، گولان ہائٹس کے قریب لڑی جائے گی، اور اسرائیل پہلے سے اس کی تیاری میں لگا ہے اور اس نے جنگی حربے استعمال کر کے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہود و نصارہ کی فوجیں جو آج کے دور میں نیٹو فورسز کی تشکیل میں ظاہر ہو چکی ہیں، ترکی کو بھی رونتے ہوئے اس جگہ پہنچیں گی۔ یعنی نیٹو فورسز ترکی کو بھی ختم کر دیں گی، کیونکہ استنبول ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، اور ترکی وہ واحد مسلم پاور ہے جو اپنی سٹرونگ اکانومی کے بل پر اسلام کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہو سکتا ہے، اور ترکی کو تباہ کرنا یہود و نصارہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو، آرمیگیڈون میں کوئی شک نہیں کہ جنگی حربے بہت تبدیل ہو جائیں گے، اور جنگوں میں روایتی ہتھیار استعمال نہیں کیے جائیں گے بلکہ کیمیائی، ایٹامک اور جغرافیائی ہتھیار بھی استعمال میں لائے جائیں گے، اور شاید سائنس اب اتنی ترقی کر چکی ہے کہ خود سے زمینی آفتیں لائی جا سکیں، جس میں زلزلے بھی شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کے پیچھے کچھ ایسے ہی محرکات کار فرما ہوں۔ اور استنبول یہود و نصارہ کی آنکھوں میں اس لیے بھی کھٹکتا ہے کہ استنبول ایک پرانا عیسائی شہر ہے، اور استنبول کی بڑی مسجد آیا صوفیہ، جس میں کئی دہائیوں کے بعد نماز پڑھائی جا رہی ہے، کسی دور میں ایک گرجا کی عمارت ہوا کرتی تھی جس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور آیا صوفیہ کا گرجا سے مسجد میں تبدیل ہونے کا تیر ہر عیسائی کے اندر لگا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین میں یہ لوگ ترکی کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو لبرل ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن تب بھی وہ ترکی کو اپنے ساتھ شمار کرنے کو تیار نہیں۔ اور اس لیے جو حدیث مبارکہ میں جو نقشہ نظر آتا ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ جزیرہ عرب میں بھی بہت بڑا طوفان آئے گا، اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ پورے سعودی عربیہ پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے ہیں: اس منحمۃ العظمیٰ یعنی عظیم جنگ میں اتنی لاشیں ہوں گی، ایک پرندہ اگر اڑتا رہے گا اس کو اترنے کے لیے خالی اور صاف جگہ نہیں مل پائے گی، یہاں تک کہ وہ مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب گنتی کی جائے گی تو اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا۔ ناظرین محترم، ترکی کے اٹھتے قدموں کو روکنے کے لیے دجالی طاقتیں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میدان عمل میں اتر چکی ہیں، اور اب یہ دجالی طاقتیں اپنے نئے ہتھیار یعنی مصنوعی زلزلے پیدا کرنے والی ہیں، اور یہ لوگ ہارپ ٹیکنالوجی سے دشمن کو تباہ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال ترکی اور شام میں آنے والا ہولناک زلزلہ ہے۔ ناظرین، ترکی کو ڈیمیج کرنے اور اس کو انگیج کرنے کے لیے مصنوعی زلزلہ پیدا کرنے والی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا، جس کا نام ہارپ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زلزلہ محض ایک قدرتی آفت ہی ہو، لیکن یہ امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ترکی کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے ذریعے سیلاب اور طوفان بھی لائے جا رہے ہیں، اور اب ہارپ ٹیکنالوجی بھی سامنے آ گئی ہے، جس سے مصنوعی طریقے سے زمین کو خطرناک حد تک جنبش دی جا سکتی ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی آخر کیا بلا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اس بارے میں جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔
ہارپ ہائی فریکوینسی الیکٹرو ارورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ یہ ایک تحقیقی مرکز ہے جس کو الاسکا میں 1992 میں کھولا گیا تاکہ کرۂ ہوائی کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں، جبکہ امریکی حکومت اس کو شمسی طوفانوں پر تحقیق کا مرکز قرار دیتی ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی طاقتور انٹینوں کے نظام پر مشتمل ہے جو زمین کے آئنوسفیئر میں مرضی کی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ کم فریکوینسی والی 1.7 گیگا واٹ توانائی کی شعاعیں زمین کے آئنوسفیئر میں منتقل کرتے ہیں جو پھر گرم ہو کر اوپر اٹھتا ہے، جس سے ہوا کے دباؤ اور رخ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس کے چلتے موسم بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ ریڈیو آپریٹرز جو ہارپ کے سگنلز کو چیک کرتے رہتے ہیں، انہوں نے سونامی اور کترینا کے آنے سے پہلے ہارپ کے سگنلز میں اضافہ نوٹ کیا، لیکن ایسی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ہارپ ان طوفانوں کے پیچھے ملوث ہے۔ 1997 میں یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس ولیم کوہن نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ ہارپ ٹیکنالوجی میں الیکٹرو میگنیٹک شعاعیں ہیں جن کے ذریعے آب و ہوا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، زلزلے لائے جا سکتے ہیں، آتش فشاں پہاڑوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ہارپ مصنوعی زلزلے نہیں لا سکتی، لیکن یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس کی بات اور خدشہ بھی خارج الامکان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر یہ ٹیکنالوجی کی ریسرچ اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ وہ مصنوعی زلزلے لا سکتی ہے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ بہت قریب ہے، جو اب نئی سے نئی ٹیکنالوجی کی بیس پر لڑی جائے گی، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آفت میں گھرے ترکی اور شام کے لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔